بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، انسانوں کے اندر جو بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، اور کچھ بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق انسان کی روح سے ہے۔ جسمانی جو بیماریاں ہیں ان کے لیے مختلف دوائیں ہیں، بخار، نزلہ، کھانسی، زکام۔ بڑی بڑی بیماریاں لگ جاتی ہیں، ان کا بھی علاج ہے، اور اکثر علاج کامیاب ہو جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی ہو پاتا۔ اس سے آگے چل کر کچھ بیماریاں روحانی ہیں، اور ان بیماریوں میں مرد ہوں یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان، پڑھے لکھے ہوں یا بے پڑھے لکھے، سب گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان کا بھی ایک علاج ہے۔ مثلا کسی کے اندر تکبر کی بیماری ہے، کسی کے اندر حسد اور کینہ کی بیماری ہے، یہ بھی بیماریاں ہیں، اور کسی کو بھی لگ سکتی ہیں۔ بلکہ حسد تو ایسی بیماری ہے جو پڑھے لکھوں کو زیادہ لگ جاتی ہے، لیکن اس کا علاج بھی ہے۔ بخل کی ایک بیماری ہے۔ بہرحال آج جو آپ کے سامنے سبق اور موضوع اور عنوان ہے، اس کا تعلق حسد سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حسد سے حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے دلوں کو، نیتوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس چھوٹی سی آیت کے حصے کا سہارا لیا ہے، اس میں بھی یہی مضمون ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی دوسرے بھائی کو کوئی نعمت عطا فرمائی، کھانے پینے کے اعتبار سے ہو، پہننے کے اعتبار سے ہو، مکان ہو، رہنے کے اعتبار سے ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی چیز ہو۔ اب ادھر دل میں خیال پیدا ہوتا دوسرے بھائی کے، ایک تو یہ کہ کاش مجھے بھی ایسے مل جائے، یہ حسد نہیں ہے۔ اس کی تمنا بھی کر سکتا ہے، اس کی دعا بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تمنا کرنا اس کو کیوں ملے، نہیں ملنی چاہیے تھی، اس سے چھیننی چاہیے، اس کا ناش ہونا چاہیے، یہ دل میں خیالات ہیں، یا زبان سے کہتا ہے، یا اس کی کوشش کرتا ہے ایسے عمل کے ذریعے اس کے کاروبار کو نقصان پہنچ جائے، تو یہ بڑے خسارے، ٹوٹے گھاٹے کی بات ہے۔ حالانکہ اس کے ایسا کرنے سے ہوگا کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو عطا کر دیا ہے، کون روکنے والا ہے؟ اللہ اس سے زیادہ دے دے، اس کو کم دے دیا، یہ بھی اللہ کا حکمتی نظام ہے۔ کس کو کتنا دینا ہے تو تقدیری فیصلے ہو چکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے بٹی لکڑی کو کھا جاتی ہے، آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ اور کوئی بھی بیماری اس کا علاج ہے۔ اگر کسی کے آدمی کے اندر بخل کی بیماری ہے، پیسہ کم خرچ کرنے کی بیماری ہے، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اچھے مقام پر پیسے خرچ کرے، موقع بموقع دھیرے دھیرے بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ سے دعا بھی کرے۔ کسی کے اندر تکبر کی بیماری ہے، تو وہ اپنے آپ کو ایسے موقعوں پر پیش کرے جس سے تواضع آتی ہو۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں کو، اسلاف کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے، پیری مریدی، بیعت ہونا، اور وہ اپنے مریدین کی بیماری کو سمجھ کر اس کے مطابق علاج کرتے ہیں۔ کسی کی ڈیوٹی لگا دے، آپ کا کام جوتیاں سیدھی کرنے کی ہے بھائی، دیکھ لیا۔ کسی کی ڈیوٹی لگا دے، آپ کا کام ٹوائلٹ لیٹرن صاف کرنے کی ہے بھائی۔ کسی کے اندر زیادہ بیماری دیکھی، زیادہ تکبر تھا، ڈیوٹی لگا دی، تم یہ لو اخروٹ کا ٹوکرا، بیکو وہاں بیٹھ کر، اور وہ اس طرح ٹھیک ہو جاتے تھے۔ یہ بھی ایک بیماری ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن سے کوئی بچ نہیں سکتا،
یعنی اکثر لوگ اس میں گرفتار ہوں گے۔ 3 چیزیں وہ ہیں جن سے بہت مشکل کم لوگ بچیں گے، ایک حسد، ایک ظن اور ایک بدفعلی۔ اور پھر آپ نے اس کا علاج بتایا۔ جب صحابہ نے پوچھا حسد کا علاج آپ نے یہ بتایا، وہ سنو آپ کون کھول کر، کہ اگر تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی حسد ہو اور خیال آنے لگے تو اس کو زبان پر مت لا اور نہ عمل سے ظاہر کر۔ زبان پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات جو دل میں آئی تھی اس کی طرف سے غلط خیال کی، اس کو زبان پر مت لاؤ۔ اللہ کا نظام ہے کہ ہر انسان کے اندر بھول کا ایک مادہ ہے، 2-4-6 دن میں بھول پڑ جاتی ہے۔ عمل کا مطلب یہ ہے کہ ایسا کام نہیں کرنا جس سے اس کام کو ٹھیس پہنچے، کاروبار کو یا جو چیز اس کے اندر ہے اس سے ٹھیس پہنچے۔ اور ایک آسان علاج خود یہ بھی ہے جو ہم سب کر سکتے ہیں کہ جب آدمی کسی دوسرے کے اندر کوئی نعمت، کوئی راحت کی چیز دیکھے، اس کو وہ چیز ملی ہوئی ہے تو اپنے سے نیچے کو بھی دیکھے۔ مجھ سے غریب بھی لوگ ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں مجھ سے کم راحت میں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں مجھ سے کم پیسہ ان کے پاس ہے، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، چپل بھی نہیں ہے۔ تو جب اپنے سے نیچے کی طرف خیال کرے گا تو آٹومیٹیکل زبان پر الحمدللہ آ جانا چاہیے۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے اپنے اندر کسی کی طرف سے کوئی حسد آئے تو ختم کرنے کا۔ تو حسد ختم کرنے کا طریقہ بتایا آپ نے، اور فرمایا ظن، اگر کسی کی طرف سے آپ کو بدگمانی ہو تو بلا تحقیق کہ اس کو حقیقت مت سمجھو۔ آپ نے کسی عورت کو کسی کے ساتھ دیکھا کہیں، ہو سکتا ہے وہیں دونوں کو کوئی کام پڑ گیا ہو، آگے پیچھے کوئی کام ہو وہاں سے گزرنا پڑ گیا ہو، جب تک تحقیق نہ ہو آپ اپنی زبان پر ان کے بارے میں کوئی الفاظ استعمال مت کرو، اور اگر کرو گے تو آپ اس بیماری میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی شراب کے ٹھیکے کے سامنے گزر رہا تھا، کبھی شراب پیتا بھی نہیں، اور ہم نے اس کو وہاں پر دیکھ لیا، اب فوراً یہ فتویٰ جاری مت کرو کہ بھئی یہ تو شرابی ہے، شراب پیتا ہے۔ ہو سکتا وہاں کسی سے ملنے گیا ہو، اس سے آگے کہیں گیا ہو، اس کے آس پاس میں کوئی کام ہو۔ شراب کا کام برا ہے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک آدمی سودی کاروبار کرتا ہے اور سودی کے پاس اس کو جانا پڑ گیا، جو آدمی سود سے بچتا ہے تو وہاں جانے کی وجہ سے ہم اس کو سودی نہیں کہہ سکتے۔ ایک آدمی عورتوں کے کوٹھے پر چلا گیا یا وہاں سے گزر گیا تو صرف وہاں سے گزرنے کی بنیاد پر اس کو ہم زانی اور زناکار نہیں کہہ سکتے۔ تو بلا تحقیق کے اس کو حقیقت مت سمجھو، یہ ظن سے بچنے کا علاج بتایا۔ تیسری چیز آپ نے بتائی بدفعلی۔ بدفعلی کیا چیز ہے پہلے میں آپ کو اس کو بتاؤں۔ اب بھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن عرب کے اندر ایسا تھا، آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور آپ کے بعد بھی چلتا رہا، پھر دھیرے دھیرے ختم ہوا کہ عرب کے اندر فال کے تیر رکھتے تھے وہ لوگ۔ قرآن کے اندر ازلام کا لفظ آتا، ظلم کی جمع ہے۔ ان تیروں کو کہا کرتے تھے جن پر پر نہیں ہوتے تھے، اور ان کے پاس مختلف کے تیر تھے۔ کچھ تیر وہ تھے جن پر ہاں یا نہیں لکھا ہوتا تھا، اور ان تیروں کو صرف اس کام کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کو شادی بیاہ کرنی ہے تو کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، تیر نکالا، اب اگر اس پر لکھا ہوا گا ہاں تو وہ کام کر لیتے تھے، اگر لکھا ہوا گا نہیں تو نہیں کرتے تھے، آئندہ سال یا 2 سال بعد کرتے تھے۔ یہ فال کے تیر تھے، جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیکاری چیز تھی۔ کچھ تیر وہ تھے جو صرف دیت اور پانی کے لیے استعمال کیا جاتے تھے، اور کچھ تیر وہ تھے جن پر یہ لکھا ہوتا تھا کہ تم میں سے ہے یا تم میں سے نہیں ہے یا ملحق ہے۔ یہ تیر اس کام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے کہ اگر کسی آدمی کے نسب کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ آدمی فلاں خاندان سے ہے یا نہیں ہے، اس کا نسب ٹھیک ہے یا نہیں ہے، تو اب یہ کام کیا جاتا تھا اس آدمی کو لے کر اور 100 اونٹ لے کر جو وہاں کا مجاور اور مہند تھا اس کے پاس جاتے تھے، حبل بت کے پاس، اور ان 100 اونٹوں کو اس جو مہند ہوتا تھا اس کے حوالے کر دیتے تھے۔ اب وہ سارے
سارے تیروں کو ہلاتا تھا، جھنجھوڑتا تھا، اچھی طرح ملاتا تھا، اب ایک تیر نکالتا تھا۔ اگر تیر پر لکھا ہوا کہ تم میں سے ہی ہے تو یہ آدمی ان کا نہیں بلکہ ان کے خاندان کا بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا، ان کا معزز، ان کا رئیس اور بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ اگر یہ لکھا ہوا تم میں سے نہیں ہے تو پھر اس آدمی کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور گاؤں سے تو نہیں نکالا جاتا لیکن اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اور اگر وہ آ جائے بیچ والی بات ملحق ہے تو جیسا تھا ویسے سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی کچھ اس طرح کی بیماریاں ہیں، آدمی سواری پر جا رہا ہے اور راستہ بلی کاٹ جائے، اب جانا اچھا نہیں ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ الو کی آواز آ جائے یہ تو مناسب نہیں ہے بھائی، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ بدن پر لرزہ طاری ہو گیا، رات میں جھاڑو نہیں لگانی ہے بھائی، یہ ساری باتیں بالکل بیجا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے بدفعلی۔ ہاں ایک چیز اور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فعل کو پسند فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر آدمی صبح سویرے اٹھا اور کوئی کام کرنا تھا اور آٹومیٹیکل ذہن میں ایک بات آئی، بھائی یار میرا یہ سیدھا پیر یہاں پڑا ہے تو آج میرا سارے کام اچھے ہوں گے، اس کو سوچو نا، کوئی بات نہیں۔ کوئی اور کام ایسا کر لیا یا ہو گیا یا دیکھ لیا، بھائی صبح بڑے اچھے آدمی سے ملاقات ہوئی ہے، آج سارا دن بڑھیا گزرے گا، ہاں یہ آپ سوچ سکتے ہیں، یعنی اچھی فعل لے سکتے ہیں اور بری فعل کی اجازت نہیں ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ آپ نے بتایا۔ اگر آپ کہیں جا رہے تھے اور آپ کے ذہن میں خیال یہ پیدا ہو گیا بھائی بلی نے راستہ کاٹ دیا، اب رک جاؤ، تو رکو مت، کرو اس کام کو، جو ہونا ہوئے گا۔ اگر آپ رک گئے تو بدفعلی کی بیماری میں آپ گرفتار ہو جائیں گے، گناہ آپ کو ملے گا۔ تین چیزیں یہ سامنے ہیں۔ خیر ہمارا مضمون یہ تھا کہ حسد نہیں ہونا چاہیے کسی کا کسی کے اندر۔ کیا فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی دوسرے کی نعمت، راحت، سکون، چین، اطمینان کو دیکھ کر اندر ہی اندر کڑ رہا ہے، بے چین پریشان ہو رہا ہے اور فائدہ کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ اس کو جو اللہ نے نعمت اور جو راحت، یہ جو پیسہ دولت دی ہے وہ مل کے رہے گی یا اس سے بھی زیادہ مل جائے گی؟ آپ بیکار سوچ میں پڑے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں اندر، اجر کچھ ملنے والا ہے نہیں۔ یہ ایک مسلسل غم ہے اس کے اندر، مسلسل غم 24 گھنٹے کا، اور غم کے ساتھ ساتھ جو پریشانی ہے اس پر کوئی اجر ملنے والا بھی نہیں ہے۔ علاج اس کا یہی ہے کہ زبان سے ظاہر مت کرو، عمل سے ظاہر مت کرو، اور اپنے سے نیچے کو دیکھو، مجھ سے غریب بھی تو لوگ ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو مجھ سے زیادہ پریشان ہیں۔ باقی سب تقدیری فیصلہ ہے، جس کو جو ملنا مل کے رہے گا۔ اور اگلی بات سنیے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص رہے ہیں۔ 8-10 سال کی عمر تھی، انس بن مالک کے آپ کی خدمت میں آ گئے تھے، بہت ساری باتیں آپ سمجھاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کچھ باتیں سمجھائی کہ اے انس کہ جب وضو کرو تو وضو اچھی طرح کیا کرو، بدن کا کوئی حصہ جو وضو میں فرض میں آتا سوکھا نہ رہ جائے، اس کا صحیح اہتمام کرو۔ جب غسل تم پر فرض ہو جائے تو جنابت کے غسل کو اچھی طرح کرو۔ اچھی طرح کا مطلب آپ نے یہ بتایا کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاؤ، اور نوافل کا اہتمام کرو، چاشت و وابین کا اہتمام کرو، اور بہت ساری باتیں بتائی۔ آخر میں ایک بات بتائی کہ اے انس کوئی رات، کوئی دن، کوئی لمحہ، کوئی گھڑی ایسی نہیں گزرنی چاہیے جس میں تیرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی حسد اور کینہ کپٹ ہو۔ اور پھر فرمایا یہ میری سنت ہے۔ معلوم ہوا اپنے دل کو کسی کی طرف سے صاف رکھنا سنت ہے، اور بڑی سنت ہے، بڑی سنت ہے۔ اب ہم تو اور چھوٹی چھوٹی سنت میں لگے رہتے ہیں، لیکن اس سنت سے محروم مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ یہی بیماری صرف مردوں میں نہیں، عورتوں میں بھی ہے۔ ہاں یہ اس کا تو بہت اچھا یہ کام، یہ نہیں ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ دینا ہو مل کے رہے گا، آپ کو جو ملنا ہو آپ کو ملے گا۔ یہ تو سارا اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ چکے ہیں جس کو جو ملنا ہے۔ کسی کو دیکھ کر کیوں آپ اندر پڑ رہے ہیں، فائدہ کچھ ہونے والا ہے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میری سنت میں سے ہے۔ آدمی حسد سے بچ جائے، اپنے دل کو صاف رکھے، میری سنت میں سے ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ استغفار کا اہتمام کرو۔ آپ کا دل تو صاف تھا، پھر بھی آپ یوں کہتے تھے انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی کچھ گرد و غبار سا آ جاتا اور میں بھی 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ استغفار کا اہتمام ہے۔ ایک حدیث اور سنو اور پھر بات پورا ہونے والی ہے۔
یہ بھی حدیث حضرت انس کی ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں تھے، آپ کے آس پاس بہت سارے صحابہ تھے، کچھ بات آپ سمجھا رہے تھے۔ سمجھاتے ہوئے آپ نے کہا کہ ایک جنتی شخص آئے گا اور اس کے بائیں ہاتھ میں اس کے چپل ہوں گے، چپل جوتا جو بھی ہوگا۔ یہ بات آپ نے کہی، جو بات آپ نے بتائی وہ آدمی آیا اسی حیت پر، بائیں ہاتھ میں اس کے چپل تھے، سلام کیا اور مجلس میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجلس پوری ہو گئی۔ اگلے دن پھر مجلس لگی، آپ نے یہی بات پھر کہی، ایک جنتی آدمی آئے گا، بائیں ہاتھ میں چپل ہوں گے، مجلس میں آ کر بیٹھ جائے گا۔ پھر وہی شخص جو کل آیا تھا آیا، بائیں ہاتھ میں چپل تھے، سلام کر کے مجلس میں بیٹھ گیا۔ تیسرے دن پھر آپ نے یہی بات کہی اور پھر وہی آدمی آیا۔ اب غور کرنے کی بات تو یہ ہے کہ 3 دن کیوں کہا؟ ایک دن کہتے تھے کام چل جاتا، اور پھر جنتی کہا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تیسرے دن جب آپ نے یہ بات کہی تھی، مجلس ختم ہو گئی تو حضرت عمرو بن عاص مجلس سے اٹھے اور ان آدمی کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ کن کے؟ جن کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ایک جنتی آدمی آئے گا، اس کے ہاتھ میں چپل ہوں گے اور مجلس میں آ کر سلام کر کے بیٹھ جائے گا۔ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ پیچھے اس لیے ہو لیے کہ ان کا کوئی خاص عمل ہوگا، میں بھی اس سے کر لوں گا، جنتی میں بھی ہو جاؤں گا۔ جنتی کی جو بشارت دی ہے، میں بھی اس کام کو کروں گا، میں بھی جنتی ہو جاؤں گا۔ ان سے ملے اور ان سے یوں کہا کہ میرا اور میرے والد کا کچھ جھگڑا ہو گیا اور میں نے 3 دن کی قسم کھائی ہے کہ میں والد صاحب کے پاس رات نہیں گزاروں گا۔ آپ اگر اجازت دے دیں تو میں 3 دن آپ کے ہاں گزار لوں۔ کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ آ جاؤ۔ جب یہ وہاں چلے گئے، رات میں دیکھا، رات بھر تہجد نہیں پڑھی، کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، نماز پڑھی اور جو ذکر و اذکار تھا وہ کیا۔ دن میں دیکھا روزہ بھی نہیں رکھا، یعنی وہی عام معمول 5 وقت کی نماز اور جو موقع ذکر ہوتا تھا وہ کرتے تھے۔ جب 3 دن پورے ہو گئے تو انہوں نے سوچا کوئی خاص عمل تو ہے نہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یہ وہاں سے ان سے کہا کہ والد صاحب سے کوئی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی قسم کھائی ہے، بس ایک بات ضرور ہے کہ ہم مجلس میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور 3 دن آپ کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنت ہونے کی بشارت دی۔ میں یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ کوئی خاص عمل ایسا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کو جنتی کہا جا رہا ہے، میں بھی وہی کر لوں گا، میں بھی جنتی ہو جاؤں گا۔ میں نے کوئی خاص عمل تو دیکھا نہیں ہے۔ تو یہ جب چل دیے، تھوڑا بہت چلے تو ان کو بلایا کہ ہاں ہے تو یہی جو آپ نے دیکھا، میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے، میں کبھی بھی 24 گھنٹے میں اپنے دل میں کسی کی طرف سے کوئی برائی، کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی حسد نہیں رکھتا۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہی وہ چیز جو آپ کو جنتی کہلوا رہی ہے۔ تو خیر اللہ کے نبی نے جنتی ان کو کہا، لیکن میں اور آپ بھی اگر اپنے دلوں کو صاف رکھیں گے تو ہم اور آپ جنتی نہیں ہوں گے؟ بالکل ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی کی بڑی سنت ہے۔ تو یہ بیماری لگ جاتی ہے، کسی کو بھی لگ سکتی، مجھے بھی، آپ کو بھی، لیکن لگ جائے تو علاج بھی ہے۔ اللہ سے دعا کر لو، استغفار کر لو، اور جو ہے کسی کو اللہ نے جو نعمت، راحت، سکون، اطمینان، دولت، پیسے دیا ہے، آپ کیوں تمنا کرو اس کے چھن جانے کی، اس کے ضائع ہو جانے کی؟ آپ یہ دعا کرو، تمنا کرو اللہ ہمیں بھی دے دے، کوئی بڑی بات نہیں، اللہ بہت دینے والے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہے۔ اسی طرح آپ اپنے سے چھوٹے کی طرف دیکھ لو، جن کے پاس نہیں ہے، بہت کم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔